آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت اللہ مولانا رضا قادری، حضرت اللہ مولانا رضا قادری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، شیر رجا عدنان رضا قادری، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اس نشانی کے جو سب ہیں، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، پٹا تیرا، بے شک بے شک، سبحان اللہ بہت بہت، واہ واہ سبحان اللہ بہت۔ حضرات محترم، گیارہویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بے شک، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا کر آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر جیلانی، بے شک، لقب محی الدین، شیخ الاسلام، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ پیران پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 476 ہجری میں ایران کے قصبے جیلان میں پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ
ایک بار ایک دریا کے کنارے عبادت میں مشغول ہیں اور بھوک کی شدت ہے، کھانا کھائے کئی دن ہو چکے ہیں لیکن دل چاہ رہا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جلدی جلدی اس سیب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہے، نہ جانے اس کا مالک کون ہوگا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو چل کے اس کے مالک کو ڈھونڈ کر معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم دریا کے کنارے کنارے چل دیتے ہیں، بہت دور تک چلتے ہیں۔ بہت دور جانے کے بعد ایک سیب کا باغ نظر آتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سیب کے باغ کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک حسین و جمیل بزرگ تشریف فرما ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جا کر قریب جا کر ان کو بڑے ادب سے سلام کرتے ہیں۔ وہ بزرگ بڑے ادب سے جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسے آئے ہو؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فرماتے ہیں حضور آپ کے اس باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے اس کو کھا لیا، اسی کی معافی تلافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس سیب کے باغ کے بزرگ حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہاری غلطی ایسے معاف نہیں ہو سکتی، میری ایک شرط ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم پوچھتے ہیں کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں کہ تم نے جس باغ کا سیب کھایا ہے تمہیں 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔ تو اس حضور غوث پاک کے والد محترم اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور مستقل 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ 12 سال پورے ہو جانے پر اس سیب کے مالک حضرت عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے جو 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنے کی شرط رکھی تھی اس کے مطابق 12 سال مکمل ہو گئے، کہ حضور اب تو مجھے معاف کر دیا جائے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہاری غلطی کو ایسا معاف نہیں کیا جا سکتا، میری ایک اور شرط ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم پوچھتے ہیں بیٹا وہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں میری ایک لڑکی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لڑکی جو آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی کیسے بدر ہوگی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ زندگی تو چند دنوں کی ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد جب گھر میں جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، منہ سے بول بھی رہی ہے، ہاتھ سے کام بھی کر رہی ہے اور پیر سے چل بھی رہی ہے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم الٹے پیر الٹے قدم اپنے سسر حضرت عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے جو لڑکی کے اوصاف بیان کیے تھے اس کا الٹا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی لڑکی کے اوصاف بیان کیے تھے بالکل ٹھیک بیان کیے تھے۔ میری لڑکی آنکھ سے اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے آج تک اپنی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، منہ سے گونگی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی زبان سے آج تک کوئی غلط الفاظ نہیں نکالا، ہاتھ سے لولی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، اور پیر سے لنگڑی اس لیے ہے کیونکہ اس نے آج تک اپنے پیر کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھائے۔ اسی خاتون کے بدن سے پیدا ہونے والے بچے کا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نعرہ حضرت حضور عدنان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
ہمیں تقریر کرنا مشکل ہے. حضرات محترم، حضور غوث پاک جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، جب ان کی والدہ ماجدہ کو چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے اندر سے ہی یا رحمت اللہ کہہ کر جواب دیتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ حرکت کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دیار ولادت ایران کے اس قصبے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور سورج غروب ہونے کے بعد ہی اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا اور سارے رمضان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول رہا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5 برس کے ہوئے، جب ان کی بسم اللہ خوانی کا وقت قریب آیا تو آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے مکتب میں لے جایا گیا. جب وہ استاد کے پاس پہنچے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ سے شروع ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی، الف لام میم سے لے کر 15 پارے پڑھ کر سنا دیے. استاد حیرت میں پڑ گئے، حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ بیٹا تم نے اتنے پارے کہاں یاد کیے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ماجدہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، میں ان کے پیٹ میں ہی یاد کر کے 15 پارے کا حافظ بن گیا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاتے تو غیب سے آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث البرا حضرت علامہ مولانا ادنان رضا قادری. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے واقعات ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے برابر اور بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ سناتے سناتے تھک جائیں گے.
ایک دن نہیں 1 مہینہ گزر جائے گا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں وہ کم نہیں پڑیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آج ہم انہی کی محفل منا رہے ہیں، انہی کی آج ہم باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا تو اپنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امی جان، کہ اب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ پر لانے کے لیے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے والد محترم حضور شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی وراثت میں جو 40 دینار ملے تھے وہ لے کر آتی ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھوں میں دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بیٹا کے راستے میں لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں، لیکن سچائی کا دامن ہاتھوں سے مت چھوڑنا اور جھوٹ مت بولنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 40 دینار کو لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور قافلے کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکو سمجھتا ہے کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، لیکن پورا واقعہ آج کا جو سردار ہوتا ہے اس کو جا کر بتاتا ہے کہ ایک بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار تعجب سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ بیٹا لوگ تو کیا نام ہے ڈاکوؤں سے اپنے سامان کو بچاتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو کیسا بچہ ہے کہ ڈاکوؤں کے سامنے اپنے سامان کو ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار سن لے، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا راستے میں لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں، سچائی کا دامن مت چھوڑنا اور جھوٹ مت بولنا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ بیٹا میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس طرح کی حرکتوں کو نہیں کیا جائے گا۔ میں بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو تمام ڈاکوؤں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات یہ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات ہیں۔ بے شک ہم تمام کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو واقعات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور ہم تمام لوگوں کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جب جلسوں میں آئیں تو علماء اکرام کی جو باتیں ہیں ان پر سننے کے ساتھ عمل بھی کریں، اور ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو آج بے نمازی ہوتے جا رہے ہیں، روزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، زکوٰۃ تو دینا ہی بھول گئے ہیں، اور جو مالک نصاب ہیں آج وہ حج بھی کرنے سے بچ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کریں۔ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔